نے سورہ حج میں فرمایا ہے، سورہ حج 37 نمبر آیت ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ رب العالمین کو ہرگز گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی، گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ہی اس جانور کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ حقیقی تقوی ہے جو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ حضرات دی وقار، یہ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، للہیت، یہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، قربانی میں اصل اہمیت اسی بات کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قربانی جب ہم کہتے ہیں اخلاص کا نام ہے، تقوی کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے طور پر، اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر، اپنے قول و اقرار پر یہ نظر دوڑانا ہوگی کہ میں کس حد تک ان تمام چیزوں میں اللہ کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا پابند رہا ہوں یا رہ رہا ہوں۔ میں لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہوں، کیا وہاں پہ مجھے اللہ کا ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے؟ میں لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا ہوں، کیا مجھے وہاں پہ اللہ کی خشیت کا احساس ہوتا ہے؟ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، سماج کے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، ان کے ساتھ میل جول رہتا ہے، آیا ان معاملات میں مجھے اللہ کا خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے، یا میں ہر گناہ، ہر جائز ناجائز کا فرق کیے بغیر انہیں انجام دیتا ہوں؟ ان چیزوں کا بھائیوں غور ضروری ہے۔ حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی یہ اصل روح اور تقوی کا تعین بھی کرتی ہے، اور یہ تعین اسی وقت ہی ہوگا کہ جب اس کا حقیقی مقصد اور حکمت سے ہم آگاہ ہوں گے۔ اور اگر دل کا تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، دل میں خلوص نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیوں، وہ پھر کیا کہتے ہیں، رہ گئی اذاں رسمیں، رہ گئی اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی۔ پھر ظاہری طور پہ تو ہم جانوروں کی تعداد در تعداد قربان کرتے جائیں گے، ان کے خون بہاتے جائیں گے، لیکن اگر اللہ کا خوف اور خشیت، خلوص پیدا نہیں ہو سکا تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے قربانی کی حکمت کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کو جاننے کے لیے ہم اس قربانی کی اہمیت کو سب سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت میں اللہ رب العالمین حکم عطا فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ یہ حکم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ساتھ فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ ہمارا کام بھی یہی ہے، ہم نے خلوص کے ساتھ ہر نیکی کرنی، بالخصوص نماز کا معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ ہے، اس میں اللہ کا ڈر ضروری،
خشیت ضروری، خلوص ضروری ہے، للہیت ضروری ہے. اور اگر یہ چیزیں میرے بھائیوں حاصل نہ ہو سکی تو ہم قربانی کے فلسفے کو اور حکمت کو پا ہی نہیں سکے. قرآن کریم کا دوسرا مقام سنیے سورہ انعام کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا زندہ رہنا، جتنی دیر میرے جسم میں سانس باقی ہیں وہ سارے کا سارا دورانیہ، ومماتی اور میرا مرنا بھی للہ رب العالمین، وہ اللہ احکم الحاکمین کے لیے. یہ میرے محترم بھائیوں یہ بنیاد ہے ہر قربانی کی، ہر عبادت کی، کہ جب تک یہ نیت، یہ اخلاص کی پیدا نہیں ہوتی کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اس وقت تک قربانی کی اہمیت سمجھ نہیں سکتے. پھر اللہ رب العالمین سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وبشر المخبتين. ہر امت کے لیے جعلنا منسکا ہم نے طریقے رکھے ہیں، عبادت کے طریقے رکھے ہیں، مناسک رکھے ہیں، قربانی مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ جو رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے بہیمۃ الانعام میں سے. میں آپ احباب کے لیے یہاں پہ یہ وضاحت کیے دیتا ہوں، یہاں پہ بہیمۃ الانعام آیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام یعنی پالتو چوپائے حلال کیے گئے. اور وہ کیا ہے؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے سے 2 مذکر اور مؤنث، اور اونٹ سے 2 مذکر اور مؤنث. اور پھر بکری سے 2 مذکر اور مؤنث، اور بھیڑ سے 2 مذکر اور مؤنث. یہ ہے 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2. یہ 8 جوڑے بنتے ہیں جو قربانی کے لیے مشروع ہے، جن کی قربانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشروع ثابت ہے، آپ نے کی ہے. یہاں پہ ایک جو انتہائی کنٹروورسی جو معاشرے میں چل رہی ہے، اچھا جی بھینس کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں ہے؟ جی بالکل بہیمۃ الانعام میں ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی ساری زندگی نہیں کی. ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 8 جانوروں کا آپ کے معاشرے میں بھی جس چیز کی پریکٹس تھی، علماء اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں. ہمیں علماء کے علم کی، ان کے اجتہاد کی قدر کرنی چاہیے، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں. دونوں طرف علماء کے اجتہادات موجود ہیں کہ آیا بھینس یا اس کی نسل وہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے؟ جی شامل ہے. قربانی اس کی ہوتی ہے، ان کے پاس سالڈ اس کے دلائل موجود ہیں.
اور جو نہیں قائل ان کے پاس بھی اس کے دلائل موجود. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ایک درمیانی راہ نکال دیتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم علماء کے ان کے اجتہادات کی قدر کرتے ہیں. ہم خالی تنقید نہیں کریں گے. یہ جو روزانہ بحثتے ہیں ہمارے بھائی دوست، جن کے پاس علم سوائے فیس بک کی دانشوروں کے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ علماء پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں. میرے محترم بھائی، اس کے بارے میں تو ارشاد ہے، من اجتہد فاصاب فلہ اجران. جس نے اجتہاد کر کے مسئلہ کو اخذ کیا، صحیح کر لیا، اس کو دوہرا اجر ہے. من اجتہد فاخطأ فلہ اجر. اگر اس سے غلطی بھی ہو گئی، اللہ اس کو ایک اجر ضرور عطا فرما دیتے ہیں اجتہاد کرنے کا. لیکن میرا وہ عام بھائی جس کے پاس کسی بھی قسم کا علم نہیں ہے، وہ علماء پہ جو تان و تشنیع ہے وہ کس زمرے میں کرتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے. ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے بتائے گئے. 8 من المعز 2، من الضأن 2، ومن المعد 2، ومن الابل 2، ومن البقر 2. بھیڑ کے 2 مذکر اور مؤنث، اور پھر بکری کا مذکر اور مؤنث، اونٹ کا مذکر اور مؤنث، اور گائے کا مذکر اور مؤنث. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ان کی قربانی کی ہے، ہمیں جستجو اسی کی ہی کرنی چاہیے. ہاں کسی جگہ پہ اضطراری کیفیت ہے، آپ کے پاس گائے موجود ہی نہیں ہے، اس کی نسل ہی موجود نہیں، آپ کی خرید سے باہر ہے، تو آپ کر لیں. لیکن ترجیح اس کو دینا جو لوگوں میں مختلف مسئلہ ہے، ڈیفرینشیٹڈ اور کنٹروورشل مسئلہ ہے، اس کو ہوا دینا اور امت کو اختلاف پہ لگانا، یہ کوئی عقل مندانہ اور دانش مندانہ بات نہیں ہے. یہ جسٹیفائیڈ بھی یہی ہے. خیر آگے چلیے. اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے بنائے، اور پھر یہ قربانی جب ہمارے ہاں سنت ابراہیمی کا حصہ بنی ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. کیا ہوا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بچے کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، جوانی کی پختگی کے عالم کو پہنچا. باپ کو خواب آیا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بتائیے تیری کیا رائے ہے، میں تجھے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، نیند میں ذبح کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم ہم نے اس کو عطا فرمایا. بھائیوں، وہ گفتار تھی، وہ گفتگو تھی جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی ہے، کہ جس نے ذرہ برابر بھی اپنے باپ کے حکم سے ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں. ہم جانور 100 ذبح کر لیں، لیکن یہ جذبہ اطاعت ہمارے اندر اگر پیدا نہیں ہوا تو میرے بھائی قربانی کا پھر بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں. تو سوچئے اور سمجھیے، کیا اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر وہ موجود ہے جو اسماعیل میں تھا، جو اس نے اپنے باپ ابراہیم کے لیے کیا؟ کیونکہ انبیاء کو جو خواب آتا ہے اس کی حیثیت وحی الہی کی ہوا کرتی ہے. ابراہیم کو خواب آیا، اس کی عملی تعبیر ابراہیم نے کرنا چاہی، اور بیٹے سے اس کی رضا پوچھی، اور بیٹے نے یہ کچھ آگے سے چون چرا نہیں کیا. کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ کو ابا جان خواب آیا ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں. آج دنیا میں آپ کو ایسی فیملیز اور ایسے خاندان میں ایسے افراد بھی نظر آئیں گے جو میرے بھائی ہو، ایک فوتگی ہو جائے، 2 فوتگیاں ہو جائیں تو جزا فضا کرتے نظر آتے ہیں. کیا نعوذ باللہ ہمارے گھر میں ہی نظر لگی ہے، اسرائیل نے ادھر ہی آنا ہے، دنیا میں اور کئی جگہ نہیں.
یہ ہے صبر اللہ کے فیصلوں پر، جس کا کمال مظاہرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس قربانی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں دیکھیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت موجود، گائے، بکرا، بکری، اونٹ، کوئی جانور لینے کی استطاعت موجود ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، ہیلے بہانے کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اسے ایسی خوشی منانے کی کون سی ضرورت ہے جب وہ ہماری سنت میں ہی شریک نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس استطاعت کو جانچنا ہر شخص کے لیے اپنے تائیں ضروری ہے۔ وہ اپنی ضروریات اور حاجات کو دیکھ کر ان جانوروں میں سے کسی کا انتخاب کر لے، حصہ ڈال لے۔ جو بڑے جانور میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی قربانی اللہ کی طرف انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، محنب بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر فی کل عام، ہر سال، اضحیہ، یہ قربانی ہے جو اللہ کی طرف سے مشروع قرار دی گئی ہے۔ اس طرح فرمایا گیا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح یہ قربانی ان ہر سال میں، ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مشروع کی گئی ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا، اور یہ بڑی اہم شرط ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھ لیجیے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، لا تذبحوا الا مسنہ، آپ نے دوندا جانور ذبح کرنا ہے، یہ کم از کم مدت ہے۔ ہمارے کئی بھائی جا کے بکر منڈی میں جا کے دیکھتے ہیں اس کے 4 دانت بڑے ہیں، کہتے ہیں یہ قربانی پہ نہیں لگے گا، اس کے 4 دانت بڑے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کی کم از کم مدت مسنہ ہے، کم از کم اس کے 2 دانت فطرتی طور پر گر کر نئے آنے شروع ہو گئے، نئے آئے ہوں، 4 آ گئے ہوں، 6 آ گئے ہوں، یہ مسنہ میں شمار ہوگا، یعنی کم از کم اس کی مدت یہ ہے۔ ہم اس کو چوکا بھی کہتے ہیں، چھگا بھی بعد میں کہتے ہیں۔ فرمایا اِلَّا يُعْصَرُ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر مشکل پڑ جائے، فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو بھیڑ کی نسل سے جزع کر لیں۔ وہ کم مدت کا بھی ہے، محدثین نے تو 2 مہینے کا بھی بسا نے لکھا ہے، یعنی وہ 1 سال کا یا 1 سال سے کم بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات مد نظر رکھیے۔ اِلَّا يَعْصُرَ عَلَيْكُمْ کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اوپر مشکل ہو جائے تو تب تم بھیڑ کی نسل سے کھیرا جانور کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ میں اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بکرا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، بکرا آتا ہے 40 سے 45 ہزار کا، آپ کے پاس 20-22 ہزار ہے، آپ کا شوق ہے میں نے جانور پورا کرنا، حصہ میں نے نہیں ڈالنا، تو یہ بھی مشکل ہے۔ آپ بھیڑ کی نسل سے کوئی چھوٹا چھترا یا دمبا لے لیں، آپ وہ کر لیں جس کی عمر کم بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ لیکن بکرے کی نسل سے نہیں، کس کی نسل سے؟ بھیڑ کی نسل سے، چھترا ہو یا دمبا ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس سامنے آپ کی جیب میں 50,000 لاکھ روپیہ موجود ہے، بکرا دوندا مل رہا ہے، لیکن آپ کو چھترا پیارا لگ گیا ہے لیکن وہ کھیرا ہے، تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ یہ یعصر علیکم میں نہیں آتا، یہ مشکل نہیں ہے تمہارے اوپر، یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کو ویسے چھترا پسند آیا ہے جبکہ بکرا کی استطاعت موجود ہے، اویلیبل ہے بکرا، تو اس لیے میرے بھائیوں یعصر علیکم کا مطلب یہ ہے، یا مارکیٹ میں قلت ہو جائے یا جیب میں قلت ہو جائے، جانور ملنا مشکل ہو جائے،
تو پھر آپ کے پاس بھیڑ کی نسل موجود ہے، اس سے آپ جزع خرید لیں، جو مسنہ نہیں بھی ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ لگ جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس حوالے سے اب مزید سوال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے قربانی کی تھی؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چت کبرے مینڈوں کی قربانی کی جو ڈب کھڑبے ہوتے ہیں، رنگ مختلف، کالا سفید کالا سفید، اس طرح فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پاؤں جانور کے پہلو پہ رکھے ہوئے ہیں، صفاحهما، جانور کو لٹا کر اس کے جو اگلی دستی جب ذبح کرنے لگے اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھا، گھٹنا رکھا، ٹانگ رکھی، اس کو قابو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کیا ہے۔ یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی سنت کیا ہوئی کہ جانور لیا ہے، کوشش کریں وہ جانور لیں اگر استطاعت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان کی، پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یہ سنت مطہرہ ہے، سب سے پہلی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مدد لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ کو نہیں کرنا آتا تو جانور کو تکلیف مت دیں، آپ اس کے لیے کسی پروفیشنل کا پیشہ ور کسائی کا اہتمام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت بھی موجود ہے، صحابہ کرام کیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگلی بات، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ وقت بھی بتا دیا کہ قربانی کا جانور کب ذبح کرنا ہے۔ فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی، سب سے پہلی بات، پہلا کام جو آج کے دن ہم کریں گے وہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کریں گے۔ ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے، فننحر، اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل هذا، جس شخص نے یہ کام کر لیا، فاصحاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیا۔ یہاں پہ میرے بھائیوں ایک اہم مسئلہ، اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں 1 2 3 قربانیاں ہیں، جو گھر کا سربراہ ہے، اس طرح آپ نے پچھلے جمعے بھی وضاحت سنی کہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اصل قربانی وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ سربراہ کی طرف سے، گھر والے سارے اس میں شریک ہوتے ہیں، بیوی شریک ہے، بچے شریک ہیں جو کماتے نہیں ہیں، جو باپ کے ساتھ ہیں، سارے جن کا گزران سارا والدین کے سر پہ ہے، وہ قربانی باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، باپ کہتا ہے کہ یہاں پہ 7 بجے عید ہے، مجھے دیر ہو جائے گی، تو آپ بیٹا یہ 6 بجے والی عید پڑھ کے 6:30 بکرے کروا لیجئے گا۔ تو آپ تصور کیجئے کیا اس کی قربانی ہو گئی، اس نے تو عید ہی نہیں پڑھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی، ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم گھر لوٹیں گے، فننحر، ہم قربانی کریں گے، فمن فعل هذا، جس شخص نے یہ کام کیا، فاصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ میرے محترم بھائیو، جب گھر کے سربراہ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو اس کی قربانی کدھر سے ہو گئی؟ سوچئے اور سمجھیے اور اس مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ اگر زیادہ جلدی ہے تو زیادہ جلدی والی نماز سربراہ کو پڑھ لینی چاہیے تاکہ کہیں کسائی دوڑ نہ جائے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایسی غلطی قربانی کی صورت میں مت کیجیے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، جندب بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرف سے واقعہ موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، کیونکہ آپ گئے نا عید پڑھانے کے لیے تو دیکھا کہ گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، پوچھا کیا ہوا؟
کہنے لگے جی ہم نے ذبح کر لیا. فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہوئی. اسی ضمن میں آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے من ذبح قبل الصلاة، جس نے نماز سے قبل ذبح کیا فإنما ذبح لنفسه، اس نے قربانی نہیں کی، اس نے ذاتی طور پہ جو عام ذبح کرتے ہیں وہ ذبح کیا ہے. ومن ذبح بعد الصلاة، جس نے نماز کے بعد ذبح کیا ہے فقد تم نسکہ، اس کی قربانی حقیقی معنوں میں تکمیل کو پہنچی ہے. یہ میرے بھائیوں یہ مسائل چھوٹے چھوٹے کر کے اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ میرے بھائیوں اس میں ذرہ برابر بھی غلطی کی گنجائش نہ رہے. کیونکہ سال بھر انسان پیسے جوڑتا ہے، 40-50 ہزار کر کے ایک بکرا لیتا ہے، اور وہ بھی سنت مطہرہ کے مطابق اس کی ادائیگی نہ ہو قربانی کے حوالے سے، تو پھر فائدہ کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیتا ذات یوم، ایک دن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کی. فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَایَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی. فَلَمَّا انصَرَفَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے لوٹے، رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم قد ذبحوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے نماز سے قبل جو ہے وہ ذبح کیا ہے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة، جس نے نماز سے قبل ذبح کیا ہے فلیذبح مکانہا اخرى، اس کو چاہیے کہ وہ اور جانور ذبح کرے کیونکہ یہ جانور قربانی کے زمرے میں ذبح نہیں ہوا. اور فرمایا ومن کان لم یذبح حتی صلینا، اور جس نے نہیں ذبح کیا ہماری نماز پڑھنے تک فلیذبح علی اسم اللہ، اس کو اللہ کا نام لے کر اب ذبح کر لینا چاہیے کیونکہ اب اس کی قربانی حقیقی طور پر مشروع ہے، اس کو جانور ذبح کر لینا چاہیے. تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اصل وقت ہمارا کب شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد بھائیوں اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا سب سے پہلی بات اللہ کی رضا کا حصول ہے. لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کتنا گوشت بانٹا ہے. آپ سخی مشہور ہونا چاہتے ہیں، آپ محلے میں اچھا تقسیم کرنے والا مشہور ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے یہاں کا جس کو صرف آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات ہے رضا الہی کا حصول. اللہ سے دعا کریں اللہ کریم ہماری تمام عبادات میں اخلاص پیدا فرما دے. میرے بھائیوں اگلی بات کہ قربانی صرف اور صرف کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کسی اور ذات کے لیے نہیں ہوتی، کسی اور شخص کے لیے نہیں ہوتی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور یہی وہ بات ہے میرے بھائیوں جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہیں تو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تاکہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت اسی ذات کی کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھے. میرے محترم بھائیوں یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اب قربانی جو ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ دل کے تقوی کا نام ہے، دل کے تقوی کا نام ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، انہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے جس کا حقیقی معنوں میں عملی طور پر اس نے اظہار کیا. اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ،
اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ اللہ تمہارے دلوں کو جانچتا ہے کہ اس کے دل میں للہیت کتنی ہے جس بنا پر یہ میرے رستے میں جانور ذبح کر رہا۔ میرے بھائی، دل کی کیفیت کو مینٹین خالص اللہ کے لیے رکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث اکثر علماء سے سنی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، وانما لكل امرئ ما نوى، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، واقعتاً اس کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ اسی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جس نے کوئی کاروبار شروع کرنے یا دنیا کو پانے کے لیے کی وہ اس کو پالے گا، او تزوج امرأة، یا کسی خاتون کو پانے کے لیے ہجرت کی، فہجرته الى ما هاجر الیہ، دنیا میں جتنے مرضی بہانے لوگوں کے سامنے کر لے، اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں، اس کی ہجرت وہی سمجھی جائے گی جو حقیقی دل میں اس کے نیت تھی۔ اس لیے میرے بھائی، یہ قربانی ہو، یہ نماز ہو، یہ روزہ ہو، یہ دل میں جو نیت ہوگی، ظاہری طور پہ جتنے مرضی پریٹینشنز کرتے رہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیقی جو دل کی نیت ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتے ہیں، اسی بنا پر ہی انشاءاللہ نیکی اور ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیو، اگلی بات یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو قربان کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے لعن من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی اس شخص پر، من ذبح لغیر اللہ، جس نے کسی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ ایک صحابی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ میں بوانہ مقام پر ایک جانور قربان کروں گا، تو وہ تو زمانہ جاہلیت میں مانی تھی، اب بتائیے میں اس پہ عمل کروں کہ نہ کروں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا وہاں پہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو، اب وہاں پہ جا کے جانور ذبح کر دیں؟ کیا کوئی ایسی صورت تو نہیں ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا هل كان فيها عيد من اعيادهم، اور کیا وہاں پہ کوئی میلے ٹھیلے تو نہیں اس کے لیے لگتے جہاں پہ آپ جا کے جانور ذبح کرنے لگے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمانے لگے اگر واقعتاً کچھ نہیں ہے تو اوفی بنذرک، اپنی نظر کو پورا کرو، انہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ الخالق، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پہ جانور ذبح نہیں کیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور قانون وضع کر دیا ہے۔ یہی قربانی کی حکمت ہے کہ ہمیں بات یہ بتائی ہے کہ تمہاری نیکی کا محور اور ایکسس اور فوکس جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نیکی وہ قبولیت تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ میرے محترم بھائیو، ایک بڑی اہم بات ہے، حدیث میں آتا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب، اے لوگو اللہ رب العالمین پاک ہیں، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ تعالی امر المؤمنین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو پیغمبروں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ میرے محترم بھائیو، ہم جانور دیکھنے جاتے ہیں
اور حدیث ذہن میں ہوتی ہے اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں ایسی ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں. العوراء بین عورها، ساری نا کہ آنکھ سے کانا نہ ہو، اس کا کوئی جو ہے بھنگا پن نہ ہو، یہ فلاں نہ ہو، والکثیر والذی لا تنقع، اور اتنا لاغر نحیف جانور نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جس پیسے سے ہم جانور خریدنے جا رہے ہیں کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر کمایا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اور غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے لوگوں کو جھوٹ بول کر تو نہیں یہ نفع حاصل کیا جس سے قربانی لینے جا رہے ہیں؟ کیا جھوٹی قسم کھا کے مال تو حاصل نہیں کیا جس سے قربانی لینے جا رہے ہیں؟ کیا اپنی بہنوں کی وراثت کا حق تو نہیں مارا جس سے اب بڑی بڑی قربانیاں کر کے محلے میں پتہ لگ رہا ہے جی انہوں نے اتنے اونٹ کیتے نے، اتنی گاواں کیتی ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مال مشکوک ہے، کمائی مشکوک ہے، تو میرے بھائی آپ جانور چیک کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. مال لوگوں کا غبن کر کے آپ لے کے آئے، جھوٹ بول کر کمایا ہے، فراڈ کر کے کمایا ہے، اور چاہے پہلی صف میں بھی آ کے بیٹھ کر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہوں، وہ قربانی کبھی بھی قبول نہیں ہوتی. آپ خود حدیث مکمل سن لیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صحابی بیان کرتے ہیں ثم ذکر الرجل اشعث اغبر ثائر الراس یطیل السفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا، اشعث اغبر، جو پراگندہ کیفیت میں آیا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بال بکھرے لے کر اللہ کے دربار میں آتا ہے، یا ربی کہہ کر صدائیں لگاتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے مطعمہ حرام، اس نے کھانا حرام کمائی سے کھایا ہے، ومشربہ حرام، اس نے حرام کمائی سے پیا ہے، وملبسہ حرام، کپڑے حرام کمائی کے ہیں، وغذی بالحرام، اور جس غذا پہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے وہ بھی حرام کمائی کی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس بدبخت کی یہ التجا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر میرے بھائیوں اپنی نیکیاں کیجئے. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری قربانیوں کی بھی ہمیں صحیح معنوں میں جو اس کی حکمت ہے اس کو حاصل کرنے اور اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.